بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک تاریخی عہد کا خاتمہ اور ایک تاریخی عہد کا آغاز، ایک تاریخی ریاست کا خاتمہ تو دوسری تابناک ریاست کا آغاز۔ جی ہاں ناظرین، کرولوش عثمان کے تیسرے سیزن کے خاتمے کے بعد اب چوتھے سیزن کی باری آ چکی ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو بہت ہی خاص اور اہم معلومات بھی فراہم کریں گے۔ کرولوش عثمان کے تیسرے سیزن کا بھی بالآخر ایک شاندار انداز میں اختتام دکھا دیا گیا، اور بلا جواز کرولوش سیریز کے اب تک جو دو بہترین سیزن پیش کیے گئے، ان کے سامنے تیسرے سیزن کی حیثیت الگ اور منفرد ہے۔ اس کی صرف ایک نہیں بلکہ بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سب سے اہم تو یہ ہے کرولوش عثمان کے پہلے دو سیزنز کی نسبت تیسرے سیزن میں زیادہ بڑے تاریخی جنگی محاذ دکھائے گئے، ایسی زمینوں کی فتح دکھائی گئی جنہوں نے عثمان صاحب کی بہادری کی مثالیں قائم کر ڈالیں، اور پھر سب سے بڑھ کر تیسرے سیزن کے اختتام پر تاریخ کا ایک انقلابی عمل دکھایا گیا جو کہ نئی ریاست کا قیام تھا، اور بالکل یہی وہ تمام عوامل ہیں جن کی بدولت کرولوش عثمان کے تیسرے سیزن کو سب سے زیادہ ریٹنگ حاصل ہوئی، اور اس کی ریٹنگ میں آپ سب کی رائے بھی شامل رہی۔ لیکن اب بات نکل پڑی ہے کرولوش عثمان کے چوتھے سیزن کی طرف، اور اسی لیے ہم آپ کے اس ویڈیو میں معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں کرولوش ٹیم کی طرف سے چوتھے سیزن کے اعلان کے بارے میں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب ہمیں تیسرے سیزن کی آخری قسط کے بارے میں اپنی ریٹنگ ضرور بتائیے گا کہ تیسرے سیزن کی آخری قسط کو آپ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے، چونکہ اس قسط میں دکھ، غم اور تکلیف کے ساتھ ساتھ خوشیوں کے مناظر بھی دکھائے گئے، اس کے ساتھ ہی ریاست کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ تو پھر اب آپ بتائیں کہ اس قسط کو آپ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے۔ اب ہم آپ کو نئے سیزن اور اس کے بارے میں نئے حالات سے آگاہ کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ کرولوش سیریز کے نئے سیزن کے بارے میں کون سا اعلان سامنے آیا، اور چوتھا سیزن کب ریلیز کیا جائے گا، کیوں اور کیسے چوتھے سیزن میں ماضی کی نسبت زیادہ بڑے تاریخی واقعات سامنے آئیں گے، چوتھے سیزن میں کون سے ولن کو مرکزی کردار دیا جائے گا، اور عثمان صاحب کے کن دشمنوں کے ساتھ مقابلے دکھائے جائیں گے، چوتھے سیزن میں کون سے نئے کرداروں کو سامنے کیا جا رہا ہے، اور یہ کردار کائیوں کے اتحادی ہوں گے یا دشمن۔ اور یہ تو صرف چند ہیڈ لائنز ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں عثمان کے چوتھے سیزن میں دکھائے جانے والے ان بڑے دشمنوں کے بارے میں جن کی آمد اب ہمیں نئے سیزن میں دکھائی جائے گی۔ تیسرے سیزن کے اختتام تک عثمان صاحب نے اپنے بیشتر بڑے دشمنوں اور بڑے غداروں کا خاتمہ کر ڈالا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اگلے سیزن میں مداحوں کی دلچسپی میں اضافہ کرنے کی غرض سے ایک ساتھ بہت سے نئے کردار سیزن میں شامل کیے جائیں گے۔ بلا شبہ نئے چہروں میں عثمان صاحب کے حمایتی اور نئے اتحادی بھی سامنے آئیں گے، لیکن ابتدا میں ایک بڑی تعداد دشمنوں کی دکھائی جائے گی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اناگول کے کچھ عرصے بعد ہی عثمان صاحب نے رومی سلطنت کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا، اور رومی محل کی طرف سے کسی بڑے اقدام سے پہلے ہی عثمان صاحب نے ایک اور سرحدی علاقہ اپنے نام کر لیا جو کہ ینی شہر ہے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو اس شہر کی تاریخ سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ینی شہر کو عثمانی ریاست کا دارالحکومت بنایا جائے گا، تو پھر اس فتح کے بعد خود عثمان صاحب نے بھی یہ اعلان کر ڈالا تھا کہ ینی شہر ہی ان کی ریاست کا دارالحکومت ہوگا۔ اور ممکنہ طور پر جو ایک بڑی تبدیلی ہمیں نئے سیزن میں دکھائی جائے گی وہ کائی قبیلے کا ینی شہر میں بسیرا ہوگا، اور عثمان صاحب کی اماجگاہ بھی ینی شہر میں ہی دکھائی جا سکتی ہے، کیونکہ باقاعدہ طور پر عثمان صاحب اپنی ریاست کا اعلان کر چکے ہیں، تو اس لیے ہمیں آہستہ آہستہ خیموں سے عمارتوں تک کا سفر دکھایا جائے گا۔ یہاں ناظرین ضرور کنفیوز ہوں گے کہ تاریخی طور پر تو بورسا کو عثمانی ریاست کا دارالحکومت بتایا گیا تھا، اور عثمان صاحب بھی بورسا کے بارے میں یہی کہتے ہوئے پائے جاتے تھے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ بورسا ہی تاریخی اعتبار سے عثمانی ریاست کا دارالحکومت رہا، لیکن ینی شہر کو دوسرے دارالحکومت کا درجہ ضرور حاصل ہوا، کیونکہ بورسا کی فتح سے پہلے تک ینی شہر ہی کائیوں کا دارالحکومت اور عثمان صاحب کی مرکزی اماجگاہ تھا۔ لیکن جو بات ہم عثمان صاحب کے نئے دشمنوں کی آمد کے بارے میں کر رہے تھے، اب ان دشمنوں کی خطرناک آمد بھی ینی شہر کی فتح کے باعث دکھائی جائے گی۔
अब बराह रास्त शहनशाह रोम की क्रूलश सीरीज़ में रोनमाई भी दिखाई जा सकती है, जो कि उस्मान को रोकने के लिए अपने नए कमांडर तैयार करते हुए उन्हें एक बड़ी फ़ौज की कमान सौंपेगा। यानी सीज़न 4 में शहनशाह रोम से मुतल्लिक भी ये अहम वाक़यात सीरीज़ का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब नए आने वाले वाक़यात के बारे में ख़ास बात ये होगी कि वो किसी छोटे किले के गवर्नर नहीं दिखाए जाएंगे, बल्कि बड़े शहरों के काबिज़ दिखाए जाएंगे। अब इस सीज़न में उस्मान साहिब के ऐसे बड़े मनाजिर दिखाए जाने हैं जहां उनके मुकाबिल भी बड़ी फ़ौज ही होगी। खैर, ये उस्मान साहिब की नई रियासत का ऐलान होने के बाद के तारीख़ी हक़ाइक़ भी हैं, और साथ ही हमने आपको कुछ मुस्तनद मालूमात चौथे सीज़न में उस्मान साहिब के दुश्मनों के बारे में भी फराहम की। लेकिन अब हम बात करते हैं चौथे सीज़न के ऐलान के बारे में और नए सीज़न के मुतालिक क्रूलश टीम की अपडेट्स के बारे में। यहाँ आपको ये बात वाज़ेह कर दें कि तीसरे सीज़न के मुकम्मल होने के बाद अब क्रूलश की तमाम टीम को कुछ अरसे के लिए छुट्टियाँ दी जा रही हैं, और इस टीम में सेट से जुड़े तमाम अफराद और सीरीज़ के तमाम किरदार भी शामिल हैं। लेकिन अब की बार ये छुट्टियाँ ज़्यादा तवील अरसे के लिए नहीं होंगी, जिसकी बड़ी वजह यह है कि बुज़दाग टीम की तरफ से एक साथ दो तारीख़ी सीरीज़ पर काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से तवील अरसे की छुट्टियाँ मुमकिन नहीं रहीं। ताहम सीरीज़ में काम करने वाले किरदारों को कुछ ज़्यादा दिन की छुट्टियां ज़रूर दी जा सकती हैं, जिनकी वापसी उस वक्त होगी जब नए सेट तैयार हो चुके होंगे। बात करें चौथे सीज़न के ऐलान के बारे में तो क्रूलश टीम की जानिब से जल्द ही चौथे सीज़न का ऐलान सामने आ सकता है, जिसमें उसकी तस्दीक की खबर जारी की जाएगी। लेकिन कुछ तस्दीकी मालूमात ये भी सामने आ चुकी हैं जो कि नए सीज़न की आमद के बारे में है कि नया सीज़न इस बार 3 माह से ज़्यादा गैप से जारी किया जाएगा, और तीसरे सीज़न के बाद चौथा सीज़न जारी करने से पहले टीम को 3 माह की छुट्टियां दी गई हैं। लेकिन यहाँ हम इस हवाले से एक सूरत हाल लेकर आए हैं, और वो ये है कि अब जिस तरह काई कबीले की फतूहात दिखाई जा रही हैं और नए इलाके उस्मान साहिब के कब्ज़े में दिखाए जा रहे हैं, तो इन हालात में सुल्तान बनने के बाद उस्मान साहिब को काई कबीले में ही रहना चाहिए या फिर किसी किले में रहना चाहिए। ज़रूर बताइएगा, क्या उस्मान साहिब को नए इलाके फ़तह करने के बाद भी काई कबीले में ही रहना चाहिए या नए इलाकों में जाना चाहिए? आपकी राय का हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही आज की वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।